منزل اپنا مقصد اور محبوب ایک ہو جائے تو پھر محبت کرنے والوں کے درد بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ عشق اور مشک یہ چھپانے سے نہیں چھپتے، عشق ایک عالمی زبان ہے کہ زبان کے مختلف ہونے کے باوجود ہمارا درد مشترک ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ ان کے دلوں میں، ان کے وجود میں محبت کی آگ بھڑک رہی ہے۔ اس سفر کی حالت یہ کہ زندگی کا چراغ بجھنے کے قریب ہے۔ میرے دل میں جس کی محبت آباد ہے ان کے دل بھی اسی محبت سے آباد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارمغان حجاز کا ہم وہ حصہ پڑھ رہے ہیں کہ جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اقبال حاضری دینے کے لیے بے چین ہیں اور مدینے کے سفر میں ہیں۔ ابھی بھی جو آج ہم رباعیاں پڑھ رہے ہیں، ان رباعیوں میں بھی اقبال نے اپنے اسی سفر مدینہ کو بیان کیا ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری اور اس حاضری کے لیے بے چینی اور اضطراب، وہ جذبات اور احساسات اقبال یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے آگے جو اب ہم پڑھیں گے اس میں اقبال نے عراقی اور جامی کا بھی ذکر کیا ہے۔ فخر الدین عراقی اور مولانا عبد الرحمن جامی، ان دونوں کا ذکر اقبال نے اپنی ایک رباعی میں کیا ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی کا کلام تو ہم نے پہلے ایک دفعہ پڑھا تھا، لیکن آج ہم آخر میں عراقی کا کلام ہم پڑھیں گے۔ اقبال نے خاص طور پر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری، اس حوالے سے جامی کا ذکر اور عراقی کا ذکر خاص طور پر کیا، یعنی نہ عرفی کا ذکر کیا اور نہ کسی اور شاعر کا ذکر کیا، بلکہ عراقی اور جامی کا ذکر کیا، اس لیے کہ یہ دونوں شعراء محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مشہور ہیں اور محبت الہی کے حوالے سے ان کا کلام ہے، تو اس لیے اقبال نے ان دونوں کا ذکر کیا ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی کا کلام ہم نے پہلے ایک دفعہ پڑھا تھا، میں نے آپ کو سنایا تھا، تو آج ہم آخر میں فخر الدین عراقی کی ایک غزل، ایک نظم، وہ ہم آخر میں پڑھیں گے۔ آئیے اب باقاعدہ طور پہ ہم رباعیات اقبال کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ سفر ہے سفر مدینہ، اور اقبال ایک عاشق ہیں، عاشق رسول، محب رسول، اور اس سفر میں جو آپ کے جذبات ہیں اور آپ کے جو احساسات ہیں ان کا آپ اظہار کر رہے ہیں، اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح آپ بے چین ہیں بارگاہ رسالت مآب میں حاضری کے لیے، اور یہ جو وقت ہے اقبال کا، یہ بڑھاپے کا وقت ہے، بیماری کا وقت ہے، تو اپنی بیماری کا، اپنے بڑھاپے کا، کمزوری کا اقبال ذکر بھی کرتے ہیں اور پھر روتے بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مقام عشق و مستی منزل اوست، کہ یہ جو عاشق ہے، جو عشق اور مستی میں ہے، اس کی جو منزل ہے اور اس کے جو ٹھہرنے کا مقام ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ہے، منزل اوست۔ تو آپ کی جو منزل ہے، یعنی آپ کا جو کاشانہ ہے، آپ کا جو مقام ہے، جگہ ہے، وہ در حقیقت عشق اور مستی کا وہ مقام ہے۔ یعنی عشق اور مستی اور فنا اور خود سپردگی، بس وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان، ایک مسلمان اور مومن، کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ جائے، تو اس کی منزل آپ ہیں۔ چے آتش ہا کے در آب و گل اوست، آب و گل اوست، کہ یہ جو عاشق ہے، محب ہے، محبت کرنے والا ہے، یہ ظاہری طور پر تو یہ آب و گل سے بنا ہوا ہے، پانی اور مٹی سے، لیکن اس کے وجود میں آتش ہے۔ یعنی صرف آتش بھی اقبال نہیں کہتا، آتش ہا یعنی آگے ہیں، آگ اس کے وجود کے اندر۔ ظاہری طور پر تو یہ پانی اور مٹی کا بنا ہوا ایک پتلا اور ایک انسان یا عاشق نظر آتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس میں بڑی تڑپ اور بڑی
تپش اور بڑی لگن اور عشق اور محبت کی آگ اس کے اندر سلگ رہی ہے۔ اور دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ نوائے او بے ہر دل سازگار است، کہ اس کی جو نوا ہے، اس کی جو آواز ہے، یہ ہر دل کو بھاتی ہے، ہر دل پر اثر کرتی ہے، ہر دل کو بھاتی ہے۔ کہ در ہر سینہ کاش دل اوست، کہ ہر سینے میں اس کے دل کی کاش ہے۔ کاش سے مراد یعنی پھانک، یعنی اس کا دل، اس کے دل سے ہر دل جڑا ہوا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو عاشق ہے، محب صادق ہے، محبت کرنے والا ہے، اس کا درد اور اس کا درد ایک جیسا ہے۔ یعنی کہ اقبال کہتے ہیں کہ جو میری آواز ہے، یعنی ایک عاشق کی آواز اور نغمہ سرائی، وہ ہر شخص کو اس لیے پسند ہے، یعنی سازگار ہے، اس کو پسند ہے، اس کو موافق ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں وہی کیفیت کار فرما ہے جو میرے دل میں ہے۔ یعنی ہمارے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ اس لیے گئے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک قدر مشترکہ ہے، قدر مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ محبت رسول ہے۔ اس لیے جب میں کوئی شعر پڑھتا ہوں، جب میں کوئی نعت پڑھتا ہوں، اور جب میری کوئی آواز بلند ہوتی ہے اور میں محبت کا پیغام جب عام کرتا ہوں، تو لوگوں کے دلوں کو بھاتا ہے، لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے، لوگ پسند کرتے ہیں میری آواز کو، میرے پیغام کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں جس کی محبت آباد ہے، ان کے دل بھی اسی محبت سے آباد ہے۔ تو لہٰذا چونکہ ہمارا عشق اور ہماری محبت ایک ہے، تو اس لیے میری آواز سب کو بھاتی بھی ہے اور سب کو اچھی بھی لگتی ہے۔ اور یہ سارے وجود ایسے ہیں عاشقوں کے اور محبت کرنے والوں کے کہ جو ظاہری طور پر تو آب و گل سے بنے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ان کے دلوں میں، ان کے وجود میں محبت کی آگ بھڑک رہی ہے۔ مقام عشق و مستی منزل اوست، چے آتش ہا کہ در آب و گل اوست، نوائے او بے ہر دل سازگار است، کہ در ہر سینہ کاش دل اوست۔ یعنی ہر دل میں وہی دل ہے، ہر دل میں وہی دل، یعنی ہر انسان کے اندر سچائی کا ایک حصہ، عشق اور محبت کا حصہ موجود ہے۔ تو جب میری آواز بلند ہوتی ہے تو پھر دل آپس میں جڑ جاتے ہیں، اور جو بھی میرا نغمہ اور میری آواز کو سنتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ یہ اسی کی آواز ہے، کیونکہ درد مشترک ہے، محبت مشترک ہے، محبوب مشترک ہے، منزل مشترک ہے، مقصد مشترک ہے۔ تو جب منزل، اپنا مقصد اور محبوب ایک ہو جائے تو پھر محبت کرنے والوں کے درد بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس سے اگلی ربائی میں اقبال کہتے ہیں کہ غم پنہاں کہ بے گفتن عیاں است، چو آید بر زباں یک داستان است، رہے پرپیچ و راہی خستہ و زار، چراغش مردہ و شب درمیاں است۔ اقبال کہتے ہیں کہ چھپا ہوا غم، غم پنہاں، وہ ایسا چھپا ہوا غم ہے کہ جو بغیر کہے ظاہر ہے، بغیر کہے ظاہر ہے۔ اب وہ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ وہ اقبال کے چہرے سے، اس کی بے چینی سے، اس کی کمزوری سے، اور اس کے سفر سے اور محبت سے وہ غم ظاہر ہے۔ جو آیت بر زباں یک داستان است، اور پھر اقبال یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جب یہ میری زبان پر، اگر زبان پر یہ درد آ جائے تو پھر کیا ہے؟ تو یہ پھر ایک طویل، ایک لمبی داستان پھر بن جاتا ہے یہ درد۔ تو ابھی تو یہ درد چھپا ہوا ہے تو پھر بھی عیاں ہے، ظاہر ہو رہا ہے وجود سے، لیکن اگر اسی درد کو میں زبان دے دوں تو یہ ایک بڑی داستان اور داستان علم یہ بن جائے گی۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ رہے پرپیچ و راہی خستہ و زار، کہ جو راستے ہیں وہ مشکل ہیں، پرپیچ ہیں، اور جو مسافر ہے وہ تھکا ہوا ہے۔ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مسافر تھکا ہوا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ چراغش مردہ، اس کا جو چراغ ہے وہ چراغ مردہ ہے اس کا، یعنی چراغ اس کا بجھا ہوا ہے، اس کا چراغ
بجھا ہوا ہے اور شب رات درمیان میں ہے، یعنی درمیان میں رات بھی ہے اندھیرا بھی ہے۔ اب یہاں پہ استعارہ میں یہ بات اقبال بیان کر رہے ہیں کہ جو مدینے کا راستہ ہے وہ پرپیچ ہے اور کٹھن ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہو گیا، پھر آگے سے کہتے ہیں کہ جو مسافر ہے، جو راہی ہے، جو مسافر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انتہائی ضعیف، بیمار اور تھکا ہوا ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ سفر کی حالت یہ کہ زندگی کا چراغ بجھنے کے قریب ہے، اور پھر اس کے بعد ایک سامنے اندھیری رات بھی حائل ہے۔ یعنی یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے ایک عاشق کی کہ جو سفر مدینہ میں جا رہا ہے، سوچتا یہ ہے کہ بھئی میں تو بڑا ضعیف ہوں، کمزور ہوں، بیمار ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضری نہ دے پاؤں، وہاں تک نہ پہنچ پاؤں، اور اس سے پہلے ہی میری زندگی کا چراغ بجھ جائے، گل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ایک اندھیری رات وہ پھر درمیان میں آ جائے۔ یعنی جو یہاں پر دیکھیے، ایک تو غم پنہاں، چھپا ہوا غم، لیکن بے گفتن عیاں است، کہ جو چھپا ہوا غم ہے اس کو بیان تو نہیں کیا گیا، بیان نہیں کیا جاتا، لیکن عیاں بھی ہے، ظاہر بھی ہے۔ یعنی سچا عشق چھپائے نہیں چھپتا، وہ جو کہتے ہیں کہ عشق اور مشک یہ چھپانے سے نہیں چھپتے، یعنی اقبال کہتے ہیں کہ سچا عشق چھپائے نہیں چھپتا، زائر کی آنکھیں، زیارت کرنے والے کی، سفر کرنے والے کی آنکھیں، اس کا مرجھایا ہوا چہرہ اور اس کی آہوزاری، گریہ وزاری خود گواہی دیتی ہے۔ اور اگر اس درد کو کھولا جائے تو پھر اقبال کہتا ہے کہ یہ داستان علم بن جائے گی، یہ غم کی داستان، طویل داستان۔ یعنی اب معاملہ صرف اقبال اپنی حد تک نہیں بلکہ پھر امت کی بات بھی، یعنی اس درد کو اگر میں کھولوں تو اس میں بڑی وجوہات اور بڑے اسباب ہیں کہ یہ دکھ اور درد مجھے کیوں ہے، یعنی امت کا درد بھی ہے اور امت کی محرومی کی ایک لمبی داستان وہ بھی میرے سامنے ہے۔ تو غم پنہاں اقبال اس کو یہاں پر بیان کرتے ہیں، اور پھر اپنے عجز اور انکساری کو بھی اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جو راستہ ہے مدینے کا وہ آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے، یعنی آزمائشیں ظاہری بھی ہوتی ہیں اور باطنی آزمائشیں بھی ہیں۔ اور پھر اقبال جو راہی خستہ و زار کہتے ہیں کہ یہ جو مسافر ہے یہ کمزور ہے، تھکا ہوا ہے، ضعیف ہے، اور پھر اس سے اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جسم جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا اور طاقت جو ہے وہ جواب دے چکی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اقبال چراغش مردہ و شب درمیاں است کہتے ہیں کہ اس کا چراغ جو ان سے وہ مردہ ہے، یعنی اب اقبال کا جو اشارہ ہے وہ اپنی آخری عمر اور بجھتی ہوئی سانسوں کی طرف ہے کہ زندگی کی شام ہو رہی ہے، موت کی رات سامنے کھڑی ہے، چراغ حیات گل ہونے کو ہے، لیکن اب تک مدینے کی حاضری نصیب نہیں ہوئی۔ یہ ایک تڑپتے ہوئے عاشق کی آخری پکار ہے جسے اقبال بیان کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو ربائی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ در حقیقت اقبال کی جو حسرت ہے، تڑپ اور التجا، اس کا ایک خلاصہ، ایک نچوڑ ہے۔ یعنی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا حال دل رکھتے ہوئے یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تنہا، بیمار، بے یار و مددگار ہوں، اور زندگی کی رات مجھے گھیر رہی ہے، ایسے میں میری واحد امید اور پناہ گاہ صرف آپ کا آستانہ مبارک ہے، آپ کا کاشانہ نبوت ہے۔ تو یہ شعر عشق رسول میں ڈوب کر اپنی نفی کر دینے کا نام یہاں پر اقبال اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ اب اس سے آگے جو تیسری ربائی ہے وہاں پہ اقبال کہتے ہیں کہ بے راغاں لالہ رست از نو بہاراں بصحرا خیمہ گستردن یاراں مرا تنہا نشستن خوشتر آیت کنارے آب جوئے کوہ ساراں۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ بے راغاں کہ وادیوں میں، راغاں وادیوں میں لالا کے پھول اگ آئے ہیں، کس وجہ سے اگے؟ از نو بہاراں،
کہ یہ جو نئی بہار آئی ہے نا، اس کی وجہ سے لالا کے پھول وادیوں میں اگ پڑے ہیں، ایک خوبصورت سا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اور دوستوں نے کیا کیا؟ دوستوں نے، میرے یاروں نے میدان میں اپنے خیمے لگا دیے، وہ خیمے لگا کر بیٹھ گئے ہیں اور دنیاوی حسن و جمال سے، خوبصورتی سے متاثر ہو کر اور مزے سے اپنے خیمے لگا کر بیٹھ گئے۔ یعنی نئی بہار کے آتے ہی وادیوں اور پہاڑی دامنوں میں لالا کے پھول کھل اٹھے ہیں، اور اس خوشگوار موسم کا لطف اٹھانے کے لیے دوستوں نے اور یاروں نے صحرا میں اور کھلے میدانوں میں خیمے لگا لیے، یعنی خوب محفلیں سج گئی، آپس میں بیٹھے گپے لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اپنی کیفیت اقبال کی کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ مرا تنہا نشستن خوشتر آیت، کنارے آبجوئے کوہ ساراں، مرا تنہا نشستن خوشتر آیت، کہ مجھے اکیلا بیٹھنا پسند ہے۔ تنہا نشستن، اکیلا بیٹھنا، خوشتر پسند ہے، اچھا لگتا ہے۔ کنارے آبجوئے کوہ ساراں، اور لیکن دنیا کی جو رونقیں اور محفلیں یار دوست لگا کر بیٹھے ہیں، تو اقبال کہتے ہیں کہ مجھے پہاڑی کا جو ندی کا کنارہ ہے، مجھے وہاں پر بیٹھنا یہ زیادہ مجھے پسند ہے، مجھے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں وہاں پر بیٹھوں، اور یہ مجھے سکون دیتا ہے۔ یہ اب دونوں طرف دو مخالف اور دو متضاد ماحول اقبال بیان کر رہے ہیں۔ ایک ماحول تو یہ ہے کہ دنیا کا ماحول ہے، دولت ہے، آسانیاں ہیں، آسائشیں ہیں، لوگ اس میں مست ہیں۔ وہ اس لیے مست ہیں کہ ان کو یہ جو فراق اور جدائی اور محبت کی آگ ہے وہ ان کے اندر نہیں لگی ہوئی، وہ مزے سے اپنے بیٹھے اور ظاہری خوبصورتی کو وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن اقبال اپنی صورتحال یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے تنہا بیٹھنا پسند ہے، یعنی جو میرے اندر بے چینی اور اضطراب ہے وہ یہ ہے کہ میں کب یہاں سے اٹھوں، نکلوں، اڑوں، اور میں پھر بارگاہ رسالت میں پہنچ جاؤں، وہاں میری حاضری ہو۔ تو یہ بے چینی اقبال کو لگی ہوئی ہے، تو اس لیے جو دنیا کی رونقیں وہ اقبال کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر پا رہی۔ یار دوست تو اس میں مست ہیں، محو ہیں، لیکن اقبال اپنی تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پہاڑی ندی کے کنارے اس طرح تنہا بیٹھنا اور اکیلا بیٹھنا مجھے پسند ہے، اور مجھے سکون دیتا ہے، مجھے آرام آتا ہے اس سے۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ فطرت اور قدرت کے جو نظارے تھے ان کو آپ دیکھ رہے تھے اور غور و فکر کر رہے تھے، تدبر تفکر کر رہے تھے۔ سورۃ الانعام میں اس کو بیان کیا گیا۔ تو گویا کہ یہ جو فطرت اور قدرت کے مناظر اور نظارے ہوتے ہیں، یہ دل والوں کو اور حق کی تلاش کرنے والوں کو یہ اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ لیکن اقبال چونکہ یہاں پر بارگاہ رسالت مآب میں حاضری کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک مختلف پہلو ہے جو یہاں پر ذکر ہوا۔ یعنی پہلی بات جو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ ہے دنیا کی رونقوں سے بیزاری، اور جسے ہم زہد کہتے ہیں، اقبال کی توجہ اس طرف ہے۔ اور مولانا حسن رضا خان بریلوی کی ایک نعت ہے، بڑے خوبصورت اس کے اشعار ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، کہ گوشہ تنہائی میں آپ کی یاد ہو یا رسول اللہ، اور پھر یہی تنہائی اور جو خلوت ہے گوشہ تنہائی، اس میں ایک انجمن آرائی ہو جائے، ایک انجمن برپا ہو جائے، کہ آپ کی یادیں اور آپ کی باتیں وہ تنہائی اور خلوت میں انسان ان کو پڑھے اور ان کو بیان کرتا رہے۔ اور آخری شعر میں تو بہت ہی خوبصورت مولانا کہتے ہیں کہ بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، یعنی جب میری آنکھیں موت کے وقت بند ہو جائیں تو اس وقت میری آنکھوں میں جو جلوہ ہو تو آپ کے جلوہ زیبائی، آپ کا خوبصورت جلوہ اور آپ کا چہرہ
میری نظروں کے سامنے ہو جب میری آنکھیں موت کی وجہ سے بند ہو جائیں۔ تو اقبال یہاں پر دنیا کی رونقوں سے جو ایک بیزاری ہو جاتی ہے انسان کو، اور ایک محبت کرنے والے کے دل میں یہ ایک بے چینی اور اضطراب ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچے، تو اقبال در حقیقت اسی بے چینی کو بیان کر، اور پھر تنہائی میں یاد مصطفیٰ کا لطف، جیسے میں نے بیان کیا کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن نارائی ہو۔ تو اقبال یہاں پر لوگوں کے ہجوم میں بیٹھنا پسند نہیں کر رہے، بلکہ کہتے ہیں کہ میں تنہائی چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق کے اعلیٰ مقامات پر انسان خلوت پسند ہو جاتا ہے تاکہ وہ یکسو ہو کر اپنے محبوب کا تصور کر سکے، یعنی اپنے محبوب حقیقی کا تصور کر سکے۔ یعنی جب انسان اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، تو وہ دنیا کے شور سے کٹ کر علیحدہ ہو کر اپنے دل کی دھڑکنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا ساز سن سکتا ہے۔ یعنی بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے جو باطنی تیاری چاہیے وہ محفلوں میں نہیں بلکہ خلوت اور تنہائی کے مراقبوں میں حاصل ہوتی ہے۔ آخر تیاری بھی تو کرنی ہے، باطنی تیاری جس کو کہتے ہیں، باطن کا تزکیہ، اس کی تطہیر، اس کی پاکیزگی، اس کا اہتمام بھی تو کرنا ہے۔ تو اس کے اہتمام کے بعد ہی در حقیقت بارگاہ رسالت مآب میں حاضری ہو تو پھر انسان کو کچھ نصیب بھی ہوتا ہے۔ اور پھر آبجوئے کوہ ساراں جو کہا اور لالا کا ذکر ہے، تو یہ بھی ایک محبت کا بیان ہے جسے اقبال یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ در حقیقت اگر آپ اس کو ذرا غور سے اس ربائی کو دیکھیں اور اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ہے کہ مرا تنہا نشستن خوش ترایت کنارے آبجوئے کوہ ساراں۔ اب یہ تنہائی ہے، یعنی اس ربائی کو جب سفر حجاز سے، سفر مدینہ سے ہم جوڑتے ہیں تو پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اقبال مدینہ منورہ کے رستے میں کسی پہاڑی ندی کے پاس رک کر قافلے اور دنیا سے الگ ہو کر تنہائی میں بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری ہونے سے پہلے اپنی روح کو پاک کر رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ انسان دنیا کے تمام خیالات، تعلقات اور خیموں کو پیچھے چھوڑ کر بالکل تنہا، عاجز اور یکسو ہو کر حاضر ہو۔ اور یہاں پر مجھے وہ ایک خوبصورت شعر یاد آتا ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ یعنی جب دل ہر تمنا سے، دنیا کی رونقوں سے، ہر آرزو اور خواہشوں سے جب دل پاک ہو جائے اور ہر تمنا دل سے رخصت ہو جائے تو پھر وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو باطنی خلوت نصیب ہوتی ہے، اور پھر اس خلوت میں وہ اپنے خدا کو آواز دیتا ہے، پھر اس خلوت میں اپنے دل کو رسول اللہ کی محبت کا مرکز بناتا ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تنہائی ہو گئی، اب علیحدہ ہو گئے۔ تو پہلے کیا تھا؟ دل میں ہر طرح کی تمنا، آرزو، لالچ، ہرس، طمع سب کچھ ڈالا ہوا تھا۔ تو دل کو پاک کریں گے تو پھر اس دل میں خدا آتا ہے، پھر پاک محبت پاک دلوں میں ہی آیا کرتی ہے۔ اب اس کے بعد اقبال اس چوتھی ربائی میں جو آج کی ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اقبال نے عراقی اور جامی کا ذکر کیا اور بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ گہے شیر عراقی را بخانم، گہے جامی زند آتش بجانم، ندارم گرچہ آہنگ عرب را شریک نغمہائے ساربانم۔ اقبال کہتے ہیں کہ گہے شعر عراقی را بخانم، یعنی کبھی میں عراقی کے شعر پڑھتا ہوں اور کبھی جامی زند آتش بجانم کہ میری جان میں آگ لگا دیتے ہیں، یعنی جامی کا کلام میری روح کو تڑپا دیتا ہے، کبھی جامی اور کبھی عراقی کہ جب میں ان کو پڑھتا ہوں، یعنی عشق مصطفیٰ کی جو تڑپ ہے اس کو تازہ رکھنے کے لیے کبھی فخر الدین عراقی کے
آشکانہ اشعار کو پڑھتا ہوں اور کبھی مولانا جامی کی نعتیں میری جان اور میری روح میں محبت رسول کی آگ بھڑکا دیتی۔ ندانم گرچہ آہنگ عرب را، کہ میں نہیں جانتا عرب کے راگ اور سر کو، آہنگ عرب کو میں نہیں جانتا، لیکن شریک نغمہ ہائے سار بانم، لیکن میں پھر بھی سار بانوں کے جو نغمہ خوانی ہے، نغمے ہیں، خودی خوانی ہے، میں اس میں شریک ہوں۔ راگ کون سا ہے؟ عرب کا راگ ہے۔ سر کون سا ہے؟ وہ عرب کا سر ہے، لیکن کہتے ہیں میں شامل ہوں اس میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عشق کی کوئی علیحدہ زبانیں نہیں ہوتی۔ عربی میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے تو اقبال کہتے ہیں کہ میں اس میں بھی شریک ہو جاتا ہوں، ساربانوں کے نغموں میں شریک ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ وہ کوئی علیحدہ کوئی بات ہے نہیں، محبت کی زبان تو ایک ہی ہوتی ہے۔ یعنی اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ میں عربی زبان کی فصاحت اور ان کے جو مخصوص سر ہیں یا راگ ہیں ان سے پوری طرح واقف تو نہیں ہوں، لیکن جب مدینے کے مسافر اونٹوں کو ہانکتے ہوئے خودی خوانی کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، تو میں دل و جان سے ان سار بانوں کے نغموں میں شریک ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ وہ نعت پڑھ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہاں پہ دیکھیے، ایک تو اقبال نے اسلاف کے کلام سے بھی فیض اور سوز عشق حاصل کرنے کا ذکر کر دیا کہ میں عراقی کو بھی پڑھتا ہوں اور میں اسی طرح جامی کو بھی پڑھتا ہوں، اور ان کے کلام کو پڑھ کر میرا عشق اور تازہ ہو جاتا ہے، میں ان کو پڑھتا ہوں۔ تو گویا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق اور ان کا لکھا ہوا جو مواد اور علم ہوتا ہے اس سے استفادہ کیا جانا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ یعنی اقبال ہمیں یہ یہاں پر سکھا رہے ہیں کہ جب ایمان کی حرارت کم ہونے لگے یا مدینے کی تڑپ کو مزید جلا بخشنی ہو، روشنی دینی ہو، تو پھر جو کاملین ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، پھر ان کے کلام سے سہارا لینا چاہیے۔ حالانکہ اقبال خود ایک بڑے شاعر ہیں، لیکن وہ عاجزی سے اعتراف کرتے ہیں کہ اپنی جان میں اور اپنے دل میں عشق کی آگ بھڑکانے کے لیے وہ جامی اور عراقی کے کلام سے فیض پاتے ہیں۔ اور پھر جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ عشق ایک عالمی زبان ہے، یعنی یہ ایسا نہیں کہ کوئی اور نہ سمجھ سکے۔ بے شک اقبال اجمی ہیں، ان کا کلام اردو اور فارسی میں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں عرب کے لغت، ان کے محاوروں اور ان کے جو راگ ہیں ان سے اگرچہ میں کما حقوق واقفیت تو نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود جب حجاز کے ساربان اونٹ چلاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خودی گاتے ہیں تو میرا دل ان کے ساتھ دھڑکنے لگتا ہے۔ اب یہ حاضری کا جو سفر ہے اقبال اس کو بیان کرتے ہیں کہ میں اس مبارک قافلے کا ایک ادنا مسافر ہوں جہاں ساربان زبان سے نعت پڑھ رہے ہیں، اور پھر میں بھی رو کر دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اور آنسوؤں کے ساتھ میں اس میں شریک ہوں۔ یعنی زبان تو الگ ہو سکتی ہے، وہ عربی ہے، میں اجمی ہوں، لیکن مقصد تو جدا نہیں ہے نا، منزل تو جدا نہیں ہے۔ مقام عشق و مستی منزل اوست، عشق و مستی کا مقام کیا ہے؟ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ ہے۔ اب اس کے بعد اس سے اگلا جو پانچواں شعر، پانچویں ربائی ہے، اقبال کہتے ہیں کہ غم راہی نشاط آمیز ترکن، فغانش را جنو انگیز ترکن، بگیر سارباں راہ درازے، مرا سوزے جدائی تیز ترکن۔ اب یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں اقبال یہ کہتے ہیں، یا جو ساربان ہے، قافلہ لے کر چلنے والا ہے، یا اسے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ غم راہی نشاط آمیز ترکن، کہ مدینے کے مسافر کے دل کے غم کو مزید سرور اور لذت بخش بنا دے۔ یعنی یہ جو مدینے کا مسافر سفر کر رہا ہے، جا رہا ہے،
اور جدائی میں اور جلد پہنچنا چاہتا ہے، بے چین اور اضطراب ہے کا شکار ہے، تو ساربان سے کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مدینے کے مسافر کے دل کا جو غم ہے اس کو مزید لذت عطا کر دے، اور اس کی آہ و فریاد میں ایسا اثر پیدا کر دے جو جنون کو مزید بڑھا دینے والا ہو۔ فغان اشرا جنو انگیز ترک، اس کی جو فغاں ہے، آہ و فریاد ہے، اس کو مزید جنون اس میں پیدا کر دے، اے ساربان۔ اور پھر جو دوسرا شعر ہے وہ تو کمال ہے کہ بغیر اے سارباں راہ درازے، کہ اے سارباں اے قافلے کو لے کر چلنے والے ذرا لمبے راستے کو پکڑ لے، لمبے راستے کو لے لے، ورنہ بے چین جو عاشق ہوتا ہے، محب ہوتا ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ راستے کو مختصر کر، جلدی چل، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ اے ساربان اے قافلے والے ذرا لمبے راستے کو پکڑ، کیوں پکڑ؟ میرا سوزے جدائی تیز تر کن، تاکہ جو میرا سوزے جدائی ہے وہ مزید تیز ہو جائے، لمبا راستہ پکڑ لے اور میرا جو سوزے جدائی ہے یہ اور تیز ہوتا جائے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اب ظاہری طور پر یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ ایک مسافر جو مدینہ جانا چاہتا ہے وہ ساربان سے کہہ رہا ہے راستہ طویل کر دو تاکہ حاضری میں دیر ہو، لیکن یہاں پر یہ جو اقبال نے کہا اس میں بڑی حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اقبال یہاں پر لذت غم اور نشاط عشق اس کو در حقیقت اقبال بیان کر رہے ہیں۔ یعنی عام طور پر دنیا کا جو سفر ہوتا ہے وہ اس کا جو غم ہوتا ہے وہ انسان کو نڈھال کرتا ہے، لیکن مدینے کے سفر کا جو غم ہے یہ دنیا کے تمام غموں سے الگ ہے۔ یہ وہ غم ہے جس میں ایک عاشق کو دنیا کی ہزار خوشیوں سے زیادہ نشاط یعنی تر و تازگی اس سے ملتی ہے، جتنا لمبا سفر یعنی اس سے اس کو تر و تازگی ملتی ہے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ حاضری سے پہلے ان کا دل دنیاوی علائشوں سے پاک ہو جائے، یعنی اقبال یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی میری تیاری نہیں ہوئی، تو وہ ساربان سے کہتے ہیں ذرا اپنے سفر کو لمبا کر لے تاکہ میں ذرا، جیسے ہم گاڑی میں بیٹھے ہوں اور منزل قریب آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ذرا گاڑی کو آہستہ کر لو تاکہ میں کچھ تیاری کر لوں، تو اقبال در حقیقت یہ کہتے ہیں کہ اے ساربان ذرا لمبے راستے کو پکڑ لے اور جو سوزے جدائی ہے وہ اس کو تیز کر دے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ابھی میری تیاری نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا عشق اور یہ محبت اپنے کمال اور عروج پر پہنچ جائے، اور یہ پاکیزگی تبھی ممکن ہے کہ جب عشق کا غم دل کو پوری طرح پگھلا دے۔ اقبال یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو فریاد ہے وہ رسمی نہ رہے، رسمی پن میں مبتلا نہ ہو، بلکہ سچا جنون ہو جائے۔ اقبال یہ کہتے ہیں کیونکہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اقبال کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پر عشق، سچا عشق اور سچا جنون وہ در حقیقت قبول ہوتا ہے کہ محبت کے ساتھ انسان خود اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور پھر فراق اور جدائی کا جو فلسفہ ہے، یعنی اقبال تڑپتے دل کے ساتھ حاضر ہونا چاہتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ بے چینی اور اضطراب ہو، اور وہ ڈرتے کہ اگر سفر جلدی ختم ہو گیا تو شاید ان کے دل میں وہ تپش اور سوز پیدا نہ ہو سکے جو اس عظیم دربار کے لائق ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ تڑپ جتنی دیر برقرار رہے گی میرا دل اتنا ہی کندن بن جائے گا۔ اب اس کے بعد ساربان سے جو اقبال کی التجا ہے اور اقبال کا کہنا ہے راستے کی صعوبتیں اور مشقتیں، اقبال یہاں پہ یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ صعوبتیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں عشق کا امتحان اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور محبوب کے دربار میں سرخروئی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد آئیے جو اس سے آگے اور آخری آج کی ربائی ہے، جس میں اقبال کہتے ہیں کہ بیا اے ہم نفس باہم بنا لیم، منو تو کشت شان جمالیم، دو حرف بر مراد دل بگوئیم، بپائے خواجہ چشمہ را بمالیم۔ اے ہم نفس آجا،
ہم اکٹھے بیٹھ کر روتے ہیں۔ اب ہم نفس سے مراد جو ہمدرد ہوتا ہے، ہم خیال ہوتا ہے، اور مولانا روم نے تو ہم نفس سے مراد لیا ہے مرشد، شیخ، جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ یعنی ایک جگہ پہ مولانا روم یہ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی یار کی جدائی اور تنہائی میں نہ گزارو، ایک لمحہ بھی نہ گزارو اپنے ساتھی کی جدائی میں، بلکہ ہر لمحہ اس ہم نفس کی صحبت میں گزارو۔ یعنی یہاں پر ہم نفس سے مراد وہ شیخ مراد لیتے ہیں، رہنما مراد لیتے ہیں کہ اس کی صحبت میں گزارو، کیونکہ اس کی صحبت میں گزارو گے تو تمہیں کچھ نصیب ہوگا، اور تنہائی اور جدائی میں نہ گزارو۔ تو یہاں پر اقبال ہم نفس کو بلاتے ہیں کہ جو ہم سفر بھی ہے، ہم نفس بھی ہے، کہ اے ہم نفس آجا، ہم بیٹھ کر روئیں، اکٹھے نالو فریاد کریں، گریہ وزاری کریں۔ منو تو کشتہ جانے جمالیم، اس لیے کہ ہم دونوں شان جمال کے کشتہ ہیں، مارے ہوئے ہیں، قتل کیے ہوئے ہیں۔ اب شان جمالیم یعنی شان جمال سے مراد اللہ کا حسن ہے، رحمت ہے، لطف ہے، محبت ہے۔ تو جمال یہ ہے، یعنی خدا کے جمالیاتی جلووں کا ظہور، یہ شان جمال ہے۔ اور کشتہ شان جمالیم، اس سے مراد یعنی کشتہ سے مراد یعنی مارا ہوا شان جمال کا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کا خوف سے نہیں بلکہ اللہ کے خوف سے نہیں بلکہ محبت اور حسن کی کشش سے پہچانتا ہے، جس کی روح اللہ کی محبت میں سرشار اور مغلوب ہوتی ہے، یہ کشتہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ عاشق جو اللہ کے حسن و جمال کی محبت میں اتنا ڈوب جائے کہ اپنی ذات بھول جائے اور صرف خدا کی محبت باقی رہ جائے، یہ کشتہ شان جمال ہے، یعنی شان جمال کا مارا ہوا۔ ایک شان جلال ہے، یعنی شان جلال اللہ کی ہیبت، اللہ کا روب، دبدبا، کہ جس سے علم والوں میں خشیت پیدا ہوتی ہے، وہ شان جلال ہے۔ تو شان جمال میں حسن، رحمت، لطف، محبت، یہ بیان ہے۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ منو تو کشتہ شان جمالیم، کہ میں اور تو ہم سب شان جمال کے مارے ہوئے ہیں، اور دو حرف بر مراد دل بگوئیں، دل کی خواہش کے مطابق دو باتیں ہم کہتے ہیں، دو باتیں کہیں، وہ کیا؟ بپائے خواجہ چشمہ را بمالیم، کہ خواجہ کے قدموں پر ہم اپنی آنکھیں رکھ دیں، اپنی آنکھیں ملیں۔ اب خواجہ سے مراد یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی آپ کی بارگاہ میں آپ کے قدم مبارک پر اقبال کہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں کو رکھ دیں، اپنی آنکھوں کو ملیں۔ بیا اے ہم نفس باہم بنا لیم، ہم نفس فقط دوست نہیں بلکہ جسے روحانی ساتھی کہتے ہیں، ہم درد کہتے ہیں۔ یعنی ایک کیفیت اقبال یہاں پر پیدا کرتے ہیں کہ عشق تنہائی نہیں مانگتا بلکہ عشق میں شریک دل بھی فریاد کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں محبت اجتماعی ہو جاتی ہے۔ منو تو کشتہ شان جمالیم، اب کشتہ شان جمال جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ اقبال کہتا ہے کہ اے ہم نفس، ہم دونوں اس کے حسن و جمال کے اسیر ہیں، ہم نے اپنی ذات کو اس کے عشق میں فنا کر دیا ہے۔ تو یہاں جمال سے پھر مراد کیا ہے؟ ظاہری حسن نہیں بلکہ رسول اللہ کی سیرت، رحمت، اخلاق، یہ سب کچھ اس میں موجود ہے۔ اور پھر دو حرف بر مراد دل بگوئے، کہ دو حرف ہیں جو دل کی مراد ہیں، جو ہم کہتے ہیں بپائے خواجہ چشمہ را بمالیم، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اپنے آپ کو جو پیش کرنا ہے، یعنی اس سے مراد آنکھوں کا ملنا، آنکھوں کو رکھ دینا، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے عشق میں ہم اس طرح ہو جائیں، ایسے کشتہ بن جائیں کہ ہمیں آپ کے سوا کچھ بھی نظر نہ آئے، بس آپ کی ذات ہو اور ہماری آنکھیں ہوں۔ یہ محبت کی اور عشق کی انتہا ہے جسے اقبال یہاں پر بیان کرتے ہیں۔
اب آخر میں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ فخر الدین عراقی کی ایک غزل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فخر الدین عراقی، مولانا عبد الرحمن جامی، مولانا روم، ان کے ہاں خود سپردگی ہے، فنا ہے، اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، روحانیت ہے، ان کے ہاں یہ شاعری میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور ان کا مرکزی خیال، مرکزیت اسی کو حاصل ہے۔ اب دیکھیے عراقی کیا کہتے ہیں کہ شدم از عشق تو شیدا کجائی، بجا می جو یمت جانا کجائی۔ کہتے ہیں کہ میں تیرے عشق میں دیوانہ ہو گیا ہوں، کجائی تو کہاں ہے، یعنی میں تو تمہارے عشق میں دیوانہ اور پاگل ہو گیا ہوں، تم کہاں ہو۔ بجامی جو یمت جانا کجائی، کہ میں دل و جان سے، بڑی محنت سے، شوق سے، جذبے سے میں تجھے تلاش کر رہا ہوں، اے میرے محبوب، کجائی تم کہاں ہو، یعنی میں تمہارے عشق میں پاگل ہو گیا ہوں اور میں تمہیں تلاش کرتا پھر رہا ہوں، لیکن تم کہاں ہو۔ آگے کہتے ہیں کہ ہمیں پویم ببویت گرد عالم، ہمیں جویم ترا ہر جا کجائی، کہ میں دنیا میں تمہاری خوشبو کی تلاش میں پھر رہا ہوں، ہمیں پویم ببویت گرد عالم، ہمیں جویم ترا ہر جا کجائی، میں تمہیں ہر جگہ پر تلاش کر رہا ہوں، کجائی تم کہاں ہو۔ اب دنیا میں خوشبو کی تلاش میں، یعنی یہ بھی ایک دیوانگی ہوتی ہے، خوشبو کے پیچھے سفر کرتے ہوئے انسان اپنی منزل پہ پہنچتا ہے، اپنی حقیقت اور اپنی ڈیسٹینیشن پہ انسان پہنچ جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ دری وادی خونخوار از غم تو بواندم بے کس و تنہا کجائی، کہ تیرے غم کی وجہ سے میں اس خونخوار وادی میں اکیلا اور بالکل بے بس اور بے کس رہ گیا ہوں، کجائی تم کہاں ہو، کہ تیرا غم ہے اور میں ہوں، اور یہ خونخوار اور یہ ظالم دنیا ہے، اور میں بالکل اکیلا اور بے بس اور بے کس ہوں، لیکن اے میرے محبوب تم کہاں ہو۔ دل سر گشتہ حیران مارا، نشان دہ رہے بنما کجائی، حیران اور پریشان جو دل ہے میرا، اس کو علامت اپنا نشان بتاؤ اور اس کو راستہ دکھاؤ، کجائی تم کہاں ہو۔ آخری شعر میں کہتے ہیں کہ چو شدائی تو شد مسکین عراقی، نگوئی کاخر اے شیدا کجائی۔ کہتے ہیں کہ جب عراقی تمہارا شیدا ہے، تمہارا دیوانہ ہے، یہ مسکین عراقی، یہ مسکین، یہ بیچارہ عراقی تمہارا دیوانہ جب ہو گیا ہے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ شیدا کہاں ہے۔ میری دیوانگی کا تو عالم یہ ہے کہ میں نے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن قربان کرنے کے باوجود کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے پہچانو ہی نہ، اور پھر یہ پوچھو کہ شیدا کہاں ہے۔ تو یہ عراقی کی ایک غزل ہے، چند اشعار ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اقبال انہی کا ذکر کرتے ہیں، اور خاص طور پر ارمغان حجاز میں اقبال نے جو ہم نے آخری شعر پڑھا جس میں اقبال نے کشتہ کا ذکر کیا، یعنی کشتہ شان جمالیں، منو تو کشتہ شان جمالیں، کہ اے ہم نفس آجا ہم دونوں بیٹھ کر روئیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں اور تو شان جمال کے مارے ہوئے ہیں، دو حرف بر مراد دل بگوئے، دو حرف دل کی مراد کو بیان کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ بپائے خواجہ چشمہ را بمالیم، کہ ہم خواجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ اپنی آنکھوں کو ملیں، یعنی اپنی آنکھوں کو قربان کر دیں، آپ کے قدموں پہ رکھ دیں۔ اور عراقی کا ذکر پہلے اقبال نے کیا یہاں پر، یہ گہے شعر عراقی را بخانم، گہے جامی زند آتش بجانم،
ندانم گرچہ آہنگ عرب را شریک نغمہ ہائے ساربانم، کہ کبھی عراقی کے شعر کو میں پڑھتا ہوں، گہے جامی زند آتش بجانم، اور کبھی جامی جو ہے وہ میری جان میں آگ لگا دیتا ہے۔ ندانم گرچہ آہنگ عرب را، میں نہیں جانتا اگرچہ عرب کے آہنگ کو، اس کے سر کو، لے کو، اس کے طریقے کو، لیکن شریک نغمہ ساربانم، لیکن جو میرے ساربان ہیں ان کے جو نغمے ہیں اس میں ضرور شریک رہتا ہوں۔ کیوں شریک رہتا ہوں؟ کہ زبان کے مختلف ہونے کے باوجود ہمارا درد مشترک ہے، ہماری محبت مشترک ہے، تو اس لیے محبت کی زبان ایک ہی ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی زبان سے تعلق رکھے، لیکن جب محبوب کا ذکر ہو، پیغمبر اسلام کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو، تو مومن کا دل تڑپ اٹھتا ہے، تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے یہ میری ہی محبت کی وضاحت اور میری ہی محبت کی شرح کر رہا ہے۔ آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ اس سے آگے ہم ارمغان حجاز کا مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔